ایک ایسا شخص جو کہ قاری تھا، اس کے پاس قرآن کا علم تھا، لیکن اس انسان نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی جس کی وجہ سے شیطان اس سے بہت زیادہ خوش اور متاثر ہوا۔ اس شخص کا نام ابن ملجم تھا۔ جی ہاں، وہی ابن ملجم جس نے کوفہ کی مسجد میں امام علی علیہ السلام کو سجدے کے دوران شہید کیا۔ آخر ابن ملجم نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ اس کی اصل وجہ بہت کم مسلمانوں کو پتا ہے۔ اس کی وجہ کو جاننے کے لیے ہمیں 1400 سال پہلے کی تاریخ میں جانا ہوگا۔ تو چلو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام مزمل ہے اور آپ کو موسٹ ویلکم ہے میرے چینل ٹیچ بائی موزو میں۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا۔ دوستو یہ بات ہے 1400 سال پرانی۔ دوستو ابن ملجم بصرہ کا رہنے والا تھا اور وہ قرآن کا قاری تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یعنی کہ قرآن کا علم رکھنے والا، اور وہ تہجد گزار تھا، یعنی کہ تہجد بھی پڑھتا تھا، جو کہ ایک اضافی عبادت ہے۔ مگر اس میں ایک بری بات تھی، وہ اپنی عبادت کا دکھاوا کرتا تھا۔ لیکن بات صرف عبادت کی نہیں ہوتی۔ ایک وقت تھا جب ابن ملجم امام علی علیہ السلام کی لشکر کا حصہ تھا۔ جنگ صفین میں سب کچھ بدل گیا۔ جنگ صفین کے دوران ایک فرقے کا آغاز ہوا جس کا نام خوارج تھا، اور یہ اسلام کا موسٹ پاورفل اور پہلا فرقہ تھا۔ یہ لوگ قرآن کی آیتیں لیتے تھے، ان آیتوں کا مطلب توڑ مروڑ کر سمجھتے تھے، جیسا کہ آج کل کے گھٹیا مولوی سمجھتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں مولا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دوست، بہت سارے معنی آتے ہیں۔ مولا کا مطلب کارساز، مشکل کشا بھی ہے، اس معنی میں تو شرک ہے، اور مولا کا مطلب دوست بھی۔ یہ جو ہم مسجد کے امام کو مولانا کہتے ہیں، تو یہ بھی تو مولا سے نکلا ہے نا۔ مولا نا کا مطلب ہمارے مولا، تو مولا کا مطلب دوست، محبوب۔ تو حضرت علی ہم سب کے محبوب ہیں، تو مولا علی کہہ دیا، چلتا ہے مارکیٹ میں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ان سے مولا کے حقیقی معنی پوچھو گے تو وہ آپ کو دوست اور لیڈرشپ کے بتائیں گے۔ لیڈرشپ مطلب آقا یا سردار۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ مولا علی علیہ السلام ہم کیوں بولتے ہیں، یعنی کہ مولا علی کیوں بولتے ہیں، اس کے اصل معنی کیا ہے، تو وہ آپ کو ایک بے وقوفانہ جواب دیں گے۔ وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ ہم مولا علی اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے مولا یعنی کہ مولا علی ہمارے دوست ہیں، یعنی کہ مولا کا مطلب وہ لیڈرشپ نہیں بلکہ دوست کا رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیوں کے ہجوم میں مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور انہوں نے یہ فرمایا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مجھے آپ صرف اتنا سا آنسر دو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دوست ہیں یا پھر آپ کے لیڈر ہیں، یعنی آپ کے دوست ہیں یا پھر آپ کے آقا ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ یہ کہو گے کہ ہمارے آخری نبی ہمارے لیڈر ہیں، تو پھر آپ امام علی علیہ السلام کو مولا کا مطلب دوست کیوں نکال لیں، ان کو لیڈر بول سکتے ہیں نا۔ آئی ہوپ کہ دوستوں آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہو۔ ابھی ہم ابن ملجم کے ٹاپک پہ بڑھتے ہیں، ورنہ میں ان مولویوں کو پورا روسٹ کر دوں گا۔ تو ہاں دوستو، بات چل رہی تھی خوارج کے فرقے پر۔ یہ بھی یہی فرقہ ہے جس میں امام علی علیہ السلام سے انہوں نے بغض رکھا۔ جنگ صفین کے بعد خوارج نے فیصلہ کیا اور وہ امام علی علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ کے بلکہ خود کا ایک لشکر بنایا۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر امام علی علیہ السلام نے ایک جنگ کی، جس جنگ میں امام علی علیہ السلام نے فتنوں کا سامنا کیا، اور اس جنگ کا نام جنگ نہروان تھا۔ اس جنگ میں امام علی علیہ السلام نے خوارج کی فوج کو شکست دی اور اس جنگ میں ہزاروں مارے گئے اور ان کے دل میں امام علی علیہ السلام کے خلاف زہر بھر گیا تھا۔ دوستوں پھر ابن ملجم کوفہ چلا گیا اور دوستوں یہاں سے شروع ہوتی ہے ابن ملجم کی لو اسٹوری۔ دوستوں وہ کوفہ میں ایک عورت سے ملا جس کا نام کتام تھا۔ دوستوں وہ کتام نامی عورت انتقام میں جل رہی تھی۔ اس عورت کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ دوستوں پھر اس کتام نامی عورت نے ابن ملجم کو یہ کہا کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تمہیں علی کو قتل کرنا ہوگا، اور پھر ابن ملجم نے ایمان کو چھوڑ کر نکاح کو ترجیح دی۔ دوستوں رمضان کا مہینہ تھا اور صبح کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا۔ امام علی علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے۔ مسجد میں ایک عجیب سی شانتی سی، جیسے کہ آسمان اپنے آنسو روک رہا ہو، جیسے کہ ہوا اور بادل ایک جگہ تھم گئے۔ امام علی علیہ السلام نے یہ کہا، آج کی رات میں عجیب محسوس کر رہا ہوں۔ پھر نماز ہوئی۔ نماز کے دوران امام علی علیہ السلام سجدے میں گئے۔ ابن ملجم نے یہ موقع دیکھا اور اس نے چھپ کر اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں زہر سے بھری ہوئی تلوار مولا علی علیہ السلام کے مبارک سر پر ماری۔ دوستوں جب اس نے یہ تلوار ماری تو میرے مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا، فزتو یا رب الکعبہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر پیچھے سے نماز اٹھے، انہوں نے اس گھٹیا شخص کو گرفتار کیا۔ دوستوں لگاتار 2 دن تک امام علی علیہ السلام درد کی شدت میں تھے۔ ان کا جسم کمزور پڑ گیا تھا لیکن ان کی روح مضبوط تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نصیحت
नसीहत दी। दोस्तों, इमाम अली अलैहिस्सलाम 21 रमजान को अपने रब से जा मिले। इब्ने मुलजिम पकड़ा गया था। फिर दोस्तों, इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इब्ने मुलजिम से ये सवाल किया कि तुमने मेरे बाबा को क्यों शहीद किया। इब्ने मुलजिम ने ये जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के लिए कत्ल किया। ये होती सबसे घटिया और गंदी सोच। इब्ने मुलजिम को तो कत्ल कर दिया गया, मगर उसका फितना रह गया। दोस्तों, आज मैंने आपके सामने इब्ने मुलजिम की पूरी लाइफ रखी, यानी कि उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री आपको बताई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। दोस्तों, इस वीडियो में अगर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी हो, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताना। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। means a lot to us.